میں نے موبائل فون خرید تو لیا، لیکن اب یہ سوچ رہا تھا کہ اس کو دوں تو دوں کیسے؟ ضروری تو نہیں ہے کہ ہر بار اس کے گھر جانے پر میری اس سے ملاقات ہو جائے۔ بہرحال میں نے اس کے بھائی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا تھا۔ تبھی مجھے پتہ چلا کہ وہ ایک آوارہ قسم کا نوجوان ہے۔ رات بھر اپنے گھر میں نہیں ہوتا، بلکہ اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے اور ہر وقت تاش کھیلتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ جوئے کا عادی بھی ہے۔ اسے نہ تو گھر کی پرواہ ہے اور نہ ہی اپنے باپ کی کھیتوں کی۔ باپ اپنی کھیتوں کا کام کسانوں سے کرواتا ہے اور اپنا گھر کافی اچھا چلا رہا تھا، لیکن اس کی اپنے بیٹے پر توجہ نہ تھی۔ لیکن باپ کا کام اچھا خاصا تھا، اکلوتا بیٹا تھا، اس کو ڈانٹ ڈپٹ گالی گلوچ اسے کر لیتا تھا، لیکن کبھی اس پر زیادہ سختی نہیں کی تھی۔ وہ بھی باپ کے سامنے تھوڑی بہت شرافت دکھا لیتا تھا، اکثر تو وہ شراب پی کے گھر جاتا تھا۔ اس لیے میں نے سوچا کہ جب اس لڑکی کا بھائی گھر پر ہوتا ہی نہیں ہے تو پھر میرا رات کو اس کے گھر جانا زیادہ خطرے کا باعث نہیں ہے۔ گھر میں اس کا دیکھ چکا تھا، اس لیے رات کے 2 بجے میں اس کے گھر جا پہنچا۔ یہ گرمیوں کی راتیں تھیں، اس لیے جیسے ہی میں ان کی بیرونی دیوار پر چڑھا اور ان کے صحن میں کود کر چھلانگ ماری تو سامنے ہی 3 4 پایاں بچھی ہوئی تھی۔ ایک بار تو اس کا باپ بے خبر سو رہا تھا، دوسری 2 4 پائیوں پر 2 خواتین تھیں، لیکن دونوں نے ہی منہ تک لحاف اوڑھ رکھا تھا۔ اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان میں سے ہیر کون سی ہے اور اس کی ماں کون سی۔ میں خاموشی سے چلتا ہوا ان دونوں کی چارپائیوں تک آیا۔ میں چلتے ہوئے ایک چارپائی کے پاس آیا اور ذرا سا لحاف منہ سے ہٹایا تو وہ اس کی والدہ تھی۔ میں نے جلدی سے لحاف دوبارہ اس کے منہ پر ڈال دیا۔ پھر اس کے بعد میں نے ہیر کا لحاف اٹھایا تو دیکھا کہ وہ تو بے خبر سوئی ہوئی تھی۔ وہ بے حد حسین لڑکی تھی۔ اسے دیکھ کر تو میرا جی کچھ اور بھی بہت کچھ کرنے کو چاہنے لگتا تھا۔ حالانکہ میری حویلی کی ڈیکنگ ہو رہی تھی، میں نے اپنی حویلی کا سودا بھی کر دیا تھا، لیکن ان سے 2 3 مہینے کا وقت مانگا تھا کہ 2 3 مہینے میں حویلی خالی کر دوں گا۔ حالانکہ یہ کام صرف چند دنوں کا تھا، لیکن میں ہیر کے ساتھ دوستی کرنا چاہتا تھا اور دوستی کی ساری حدیں بھی پار کرنا چاہتا تھا۔ 2 3 مہینے کا وقت مجھے مل چکا تھا اور ان 2 3 مہینوں میں ہی مجھے سب کچھ کرنا تھا، پر میں نہیں جانتا تھا کہ یہاں پر میرے ساتھ ایک ایسی کہانی ہو جائے گی جو میں نے کبھی سوچی بھی نہیں ہوگی۔ بہرحال میں نے ہیر کو کے رخسار پر انگلی پھیرنی شروع کی تو اس نے نیند میں ہی بے دہانی میں میرا ہاتھ پیچھے کیا تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ نیند سے جاگ اٹھی تھی اور اس سے پہلے کہ وہ خوف سے چلاتی، میں نے فوراً اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا۔ میں نے کہا، میں ہوں تمہارا ذہن، چلو اٹھو۔ یہ سب دیکھ کر اور تھوڑی دیر تک میرا نام سن کے اور مجھے دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں رات کے وقت اس کے گھر آ سکتا ہوں۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا، چلانے کی کوئی کوشش نہیں کرنا، یہ تمہارے لیے ہی نقصان دہ ہوگا۔ وہ فوراً سے اٹھی اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کمرے میں لے گئی، کمرے کا دروازہ بند کیا اور کنڈی لگا دی۔ پھر مجھ سے کہنے لگی، تو پاگل تو نہیں ہو گیا؟ کیا چاہتا ہے تو؟ میں نے اسے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے دوستی کر لو اور میں تم سے باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں جا کر اس کے بیڈ پر لیٹ گیا۔ مجھے یوں بیڈ پر لیٹ دیکھ کر وہ میرے پاس آ گئی اور مجھ سے کہنے لگی، یہاں کیوں لیٹا ہے؟ تیرے مما کا گھر ہے کیا؟ منہ اٹھا کر جہاں پہ لیٹ گیا ہے، دیکھ اللہ کا واسطہ ہے چلا جا یہاں سے۔ میں نے کہا، تم ادھر تو میرے پاس بیٹھو، تمہارے لیے ایک بہت شاندار چیز لے کر آیا ہوں۔ وہ مجھے آنکھیں پھاڑے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے پاس بٹھا لیا۔ میں اب بھی اس کے بیڈ پر بڑے آرام سے لیٹا تھا، لیکن وہ کافی خوف زدہ تھی۔ وہ کہنے لگی، ہاتھ چھوڑ میرا۔ میں نے کہا، رکو تو، اور پھر میں نے اپنے دوسرے ہاتھ سے اسے موبائل پکڑا دیا۔ موبائل دیکھ کر تو وہ بڑی حیران تھی، شاید زندگی میں پہلی بار اس نے ٹچ موبائل دیکھا تھا۔ وہ کہنے لگی، یہ کیا ہے؟
میں نے کہا موبائل ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اسے کیسے آن کرتے ہیں۔ میں نے اسے موبائل آن کر کے دکھایا۔ پھر میں نے کہا اس میں میرا نمبر سیو ہے، بس مجھے مس بیل دینا، کال میں خود کر لیا کروں گا۔ پھر میں نے اس کو تھوڑا سا سسٹم بھی بتایا، لیکن وہ یہ سب بے دلی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگی مجھے یہ سب نہیں رکھنا، میرے ابا کو پتہ چل گیا تو وہ میری جان نکال لے گا، پھر وہ کہے گا کہ یہ کہاں سے آیا ہے تو میں کیا جواب دوں گی۔ دیکھ بابو، مجھے تیرے ساتھ ایسا کوئی چکر نہیں کھیلنا، مجھے بہت ڈر لگتا ہے، ہمارے خاندان میں اس کی سزا بہت بری ہے، میں یہ سب نہیں کروں گی، یہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے، زندہ قبر میں دفن کر دیں گے۔ میں نے کہا اگر تم نے مجھ سے بات نہیں کی تو میں بھی شور مچا دوں گا۔ کمرے کی کنڈی تم نے لگائی ہے، مجھے اپنے کمرے میں تم لے کر آئی ہو، پھر میرا کیا ہے، دو چار جوتے پڑیں گے لیکن تمہیں تو مار ہی دیں گے۔ میری بات سن کر تو وہ اور بھی زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ میرا مقصد بھی اسے خوفزدہ کرنا ہی تھا۔ میں نے کہا دیکھو، اس فون کو یوں سائلنٹ کرتے ہیں، تم اسے سائلنٹ کر کے اپنے کپڑوں میں چھپا دینا، رات کو 12 بجے میں تمہیں کال کروں گا، اور جس دن تم نے میرا فون نہیں اٹھایا میں تمہارے گھر پر آ جاؤں گا۔ میں نے اسے چھوٹا موٹا سسٹم سکھا دیا تھا، پھر میں وہاں سے چپ چاپ چلا گیا۔ رات کو 12 بجے میں نے اسے کال کی تھی اور اس نے میرا فون اٹھا لیا تھا۔ میں نے کہا تم نے تو پہلی بیل پر ہی میرا فون اٹھا لیا۔ تو وہ کہنے لگی دیکھ بابو، مجھے بہت ڈر لگتا ہے، میں ایسا کام تیرے ساتھ نہیں کر سکتی۔ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ اس دن کی بات کو لے کر تم مجھے یوں بلیک میل کرو گے تو میں کبھی تجھ سے مدد نہ مانگتی۔ میں نے کہا دیکھو، میں صرف تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، تم سے الٹی سیدھی کوئی بات نہیں کروں گا، اور تمہارے گھر والوں کو اس بات کی کانوں کان خبر بھی نہیں ہوگی، تم بس میرے بات کا اعتبار کرو۔ وہ کہنے لگی میں نے آج تک کبھی کسی لڑکے سے بات نہیں کی، مجھے نہیں پتا لڑکوں سے کیسے باتیں کرتے ہیں، اور اگر کسی دن میں پکڑی گئی تو نہیں جانتا کہ کالے پانی کی سزا مجھے ملے گی۔ مجھے میں نے کہا کوئی بات نہیں، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، اور میں یہاں پر صرف 1.5-2 مہینے کے لیے ہوں، تو 1.5-2 مہینے تم سے بات کروں گا اور اس کے بعد چلا جاؤں گا، پھر مجھے واپس گاؤں آنا ہی نہیں ہے۔ یہ موبائل تم میری طرف سے رکھ لینا، اس کے علاوہ بھی میں تمہیں بہت سے تحفے دوں گا، بس میرے ساتھ اچھی اچھی باتیں کرو، اور مجھے تم سے کوئی بھی غرض نہیں ہے۔ میں نے جان بوجھ کر اسے پھنسانے کے لیے یہ سب کہا تھا، مجھے غرض اس کے حسن سے تھا۔ پہلے پہل تو میں اس سے بالکل نارمل بات کرتا رہا، وہ کیا کرتی ہے، اسے کیا پسند ہے، کیسی چیزیں اچھی لگتی ہیں، اپنی پسند ناپسند وہ مجھے بتاتی تھی، بالکل بچوں جیسی خواہشات تھی اس کی۔ اس کو کانچ کی چوڑیاں پسند تھی، سرخ رنگ کا پراندہ پسند تھا، اپنی شادی کے حوالے سے بہت خواب اس نے دیکھ رکھے تھے۔ وہ کہنے لگی میں تو ابا سے کہوں گی کہ میری شادی پر 10 دن پہلے ہی گھر پر ڈھولک رکھے، میری ساری سہیلیاں آئیں گی، روزانہ ڈھول بجے گا، آخر اپنے ابا کی اکلوتی بیٹی ہوں میں۔ میں نے کہا تمہارا ابا تمہاری شادی کس سے کرے گا؟ تو وہ کہنے لگی مجھے نہیں پتا، لیکن ہمارے ہاں برادری سے بغیر شادی نہیں ہوتی، میرے کسی چچے مامے کے بیٹے سے ہی میرا نکاح بھی ہو جائے گا۔ میں نے کہا تمہیں کوئی پسند نہیں ہے؟ تو وہ کہنے لگی ہماری پسند نہیں پوچھی جاتی، بس جس سے شادی ہو گئی محبت بھی اسی سے کر لوں گی، ہمارے ہاں شادی پہلے ہوتی ہے اور محبت بعد میں۔ میں نے کہا فرض کرو اگر تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی تو پھر تم کیا کرو گی؟ وہ کہنے لگی ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ مجھے پتہ ہے ایسی محبتوں کا انجام ہمارے خاندان میں موت ہے۔ اب مجھے اپنی زندگی بڑی پیاری ہے، اپنی زندگی سے بڑھ کے مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ یہ تو تم نے کہا کہ تجھ سے بات کر لوں، صرف 2 مہینے تک، اس لیے میں مان گئی۔ پھر مجھ سے موبائل کے بارے میں پوچھتی کہ اس میں سیلفی کیسے لیتے ہیں، تصویریں کیسے کھینچتے ہیں۔
میں اسے سب کچھ بتاتا رہتا تھا۔ 15 دن تو میں اس سے ایسی ہی اوٹ پٹانگ باتیں کرتا رہا، لیکن ایک بار میں نے اسے دوسری قسم کی بات شروع کر دی۔ میں نے کہا، مجھے تمہاری رات کے وقت بڑی یاد آتی ہے۔ تم فون بند کر کے سو جاتی ہو لیکن مجھے نیند ہی نہیں آتی ہے۔ تو وہ کہنے لگی، وہ کیوں؟ میں نے کہا، کیا بتاؤں، میں تمہیں بہت مس کرتا ہوں۔ جی چاہتا ہے کہ تمہیں اپنے گھر لے آؤں اور اپنے کمرے میں لے آؤں اور پھر تمہارے حسین آنکھوں میں کھو جاؤں۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ اور آگے بڑھتا وہ کہنے لگی، دیکھ بابو، مجھے ایسی باتیں نہیں اچھی لگتی۔ آج کے بعد میرے ساتھ ایسی باتیں نہ کریں۔ میں نے کہا، وہ کیوں؟ مجھے تو ایسی باتیں اچھی لگتی ہیں۔ تو وہ کہنے لگی، پھر میں فون بند کر دیتی ہوں۔ اگر تم نے ایسی باتیں ہی کرنی ہیں تو میں نے کہا، اچھا فون مت بند کرنا۔ میں نے کہا، وہ کل میں تمہارے بھائی سے ملنے آؤں گا تو ٹھیک شام 4 بجے دروازہ تم نے کھولنا ہے۔ وہ کہنے لگی، وہ کیوں؟ میں نے کہا، تم دروازہ کھولنا نا، پھر میں تمہیں ایک تحفہ دوں گا، وہ تم نیم چھپا کر اپنے کمرے میں لے جانا۔ وہ کہنے لگی، سچی تم مجھے تحفہ دو گی؟ میں نے کہا، ہاں۔ اگلے روز میں اس کے گھر پہنچ گیا تھا۔ میں اس کے لیے بہت سارے تحفے بھی لے کر آ گیا تھا، لیکن بہت چھوٹے چھوٹے تاکہ وہ دوپٹے یا چادر میں چھپا لے۔ پھر دروازہ اس نے ہی کھولا تھا۔ میں نے جلدی سے اس کے تحفے اسے پکڑا دیے۔ وہ بڑی خوش تھی۔ اس کی ماں پوچھنے لگی، پھر باہر کون آیا ہے؟ میں نے کہا، اپنی ماں سے کہو کہ تمہارا رانجھا آیا ہے۔ تو میری بات پر وہ مسکرانے لگی۔ پھر اپنی ماں سے کہنے لگی، اماں، پتہ نہیں کون ہے، کوئی لڑکا ہے، اس لیے میں نے دروازہ نہیں کھولا، یقیناً جمال کا کوئی یار بیلی ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد اس کی والدہ آ گئی۔ وہ مجھے پہچانتی تھی تو کہنے لگی، آؤ آؤ بابو جی، جمال بس تھوڑی دیر میں ہی آنے والا ہے۔ میں تحفے میں وہی چیزیں لے کر گیا تھا جو اسے پسند تھی، کانچ کی چوڑیاں، لپسٹک اور تھوڑی سی جیولری۔ وہ اتنی خوش تھی کہ اس بار اس نے مجھے خود مس بیل دی تھی۔ یہ دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ پھر میں نے اسے فون کیا تو وہ کہنے لگی، بابو تو بہت اچھا ہے، بہت اچھے تحفے دیے ہیں تو نے مجھے۔ میں نے کہا، بدلے میں تم مجھے کیا دو گی؟ تو وہ کہنے لگی، دیکھ، میں بازار نہیں جا سکتی۔ یہ جو جمال ہے نا، وہ مجھ پر بڑی کڑی نظر رکھتا ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے تم سے ایسے تحفے نہیں چاہیے جو بازار سے ملتے ہوں۔ وہ کہنے لگی، پھر کیسے تحفے چاہئیں تمہیں؟ تو میں نے کہا کہ کسی روز تو تم مجھے ہوٹل پر ملنے آ جاؤ۔ وہ کہنے لگی، ہوٹل کیا ہوتا ہے؟ میں اس کی بات سن کر حیران تھا۔ میں نے کہا، تمہیں ہوٹل کا نہیں پتہ؟ تو وہ کہنے لگی، نہیں۔ میں نے کہا، جہاں لڑکا لڑکی کرسی ٹیبل پر بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، ساتھ میں باتیں کرتے ہیں۔ تو کہنے لگی، ہاں یاد آیا، میں اپنی 2 سہیلیوں کے گھر گئی تھی تو اس کے گھر ٹی وی تھا، وہاں میں نے دیکھا تھا ایک ڈرامے میں۔ میں نے کہا، ہاں وہی، اسے ریسٹورنٹ اور ہوٹل ہی کہتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگی، ہمارے گھر تو ٹی وی بھی نہیں ہے، ابا کو پسند بھی نہیں ہے، اس لیے میں ٹی وی نہیں دیکھتی۔ میں نے کہا کہ تم نے تعلیم کتنی حاصل کی ہے؟ تو وہ کہنے لگی، صرف 5 جماعتیں پاس ہوئی۔ میں پڑھنے میں بہت اچھی تھی، لیکن ابا کہنے لگے، لڑکیوں کو زیادہ پڑھانا نہیں چاہیے۔ میں نے کہا، کیوں؟ لڑکیوں کو کیوں نہیں پڑھانا چاہیے؟ تو وہ کہنے لگی، ابا کہتے ہیں کہ لڑکیاں زیادہ پڑھ لکھ جائیں تو بغاوت پر اتر آتی ہیں، اور لڑکیوں کی بغاوت ماں باپ کو بڑی بھاری پڑتی ہے۔ میں نے کہا، ضروری تو نہیں سب کے ساتھ یہی ہو، تعلیم سے لڑکیاں شعور بھی حاصل کرتی ہیں۔ تو وہ کہنے لگی کہ بس میرے ابا کا الگ فلسفہ ہے، ابا بس اپنی مانتے ہیں، دوسروں کی نہیں سنتے۔ ہمارے ہاں باپ بھائی کے سامنے زبان درازی نہیں کی جاتی۔ پھر بھی میں جمال نے ساتھ کر جاتی ہوں، بدلے میں تو وہ مجھے تھپڑ بھی لگا دیتا ہے۔ یہ سن کر مجھے حیرت ہوئی تھی۔ میں نے کہا، وہ تم پر ہاتھ اٹھاتا ہے؟ تو وہ کہنے لگی، اور کیا،
وہ تو میری چٹیا بھی پکڑ کر کھینچتا ہے اور پھر دو تین تھپڑ بھی لگا دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے سہیلی کے گھر نہیں جانا۔ کمینہ خود تو بازار کی گلیوں کی نکڑ پاڑ کھڑا ہو کر ہر آنے والی لڑکیوں کو چھیڑتا ہے اور اپنی بہن کو باہر نکلنے بھی نہیں دیتا کہ کہیں اسے کوئی چھیڑ نہ دے۔ پتہ نہیں اس کی یہ بات مجھے عجیب سی لگی تھی، دل کو کچھ ہوا تھا۔ میں نے کہا کہ آئندہ اگر جمال تم پر ہاتھ اٹھائے تو مجھے بتانا، میں منہ توڑ دوں گا اس کا۔ یہ بات سن کر کہنے لگی نہیں نہیں، ایسا غضب مت کرنا۔ میں نے کہا کیوں؟ مجھے تو یہ سن کر بہت برا لگا کہ وہ تم پر ہاتھ اٹھاتا ہے۔ تو وہ کہنے لگی کیا میں تجھے اتنی اچھی لگتی ہوں؟ تو میں نے کہا بہت اچھی لگتی ہو تم مجھے۔ میں نے کہا کہ تم کسی روز سہیلی کے گھر جانے کا کہہ کر ہوٹل آ جانا۔ تو وہ کہنے لگی بہت مشکل ہے، میں ایسے نہیں آ سکتی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں کچھ کرتا ہوں۔ اس نے کہا کہ تم کیا کرو گے؟ تو میں نے کہا کہ دیکھو نا، وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں شادی شدہ ہوں، میری ایک بیوی ہے، تو میں ایک لڑکی کو اپنی بیوی بنا کر تمہارے گھر لے آؤں گا، تمہارے سے اس کی دوستی کروا دوں گا۔ تمہاری اماں اور جمال مجھے پہلے ہی جانتے ہیں، تو وہ کچھ نہیں بولیں گے۔ پھر میں اس لڑکی کو بولوں گا کہ کسی دن تمہیں اپنے گھر لے بلانے کے لیے تمہاری ماں سے کہے اور ان سے اجازت مانگے۔ پھر کسی نہ کسی طرح وہ لڑکی تمہاری ماں کو منا لے گی۔ پھر تم اس کے ساتھ گھر آ جانا اور پھر میں تمہیں لے کر جاؤں گا اور جو تم کہو گی تمہیں وہی کھلاؤں گا۔ میری بات سن کر وہ بہت خوش ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگی آج تک میں نے کبھی ہوٹل نہیں دیکھا۔ میں نے کہا میرے ساتھ جاؤ گی نا تو دیکھ لینا۔ اگلے روز میں نے شہر سے ایک لڑکی کو بلایا جو کہ کال گرل تھی۔ پیسوں کے چکر میں وہ یہاں آ گئی تھی۔ وہ کافی خوبصورت بھی تھی لیکن ہیر سے کم تھی۔ میں اسے بیوی بنا کر ایک بار جمال کے گھر لے گیا، پھر اسے جان بوجھ کے خواتین میں بھیج دیا اور کافی قیمتی تحائف میں ان کے گھر لے کر گیا تھا۔ جمال، اس کا باپ، اس کی ماں مجھ سے بڑے امپریس تھے۔ باتوں باتوں میں اس لڑکی نے اس کی والدہ کو شیشے میں اتارا تھا، بڑی محبت جتائی اور دکھائی تھی کہ ملا جلا کریں، آپس میں میل جول ہونا چاہیے۔ مجھے تو آپ کی بیٹی بہت اچھی لگتی ہے، میری تو اس سے اچھی خاصی دوستی ہو گئی ہے۔ پھر جتنی قیمتی تحائف میں لے کر گیا تھا وہ سب لوگ اس سے کافی متاثر ہو چکے تھے۔ وہ لڑکی کہنے لگی کہ ایک دن آپ اپنی بیٹی کو بھی میرے گھر بھیجیں، میرے گھر کوئی بھی مرد نہیں ہوتا۔ بہرحال دو چار اور باتیں کرنے کے بعد وہ لڑکی ہیر کی والدہ کو اس بات پر راضی کر چکی تھی، اس لیے ایک دن وہ دوپہر کے ٹائم ہیر کو لے کر آئی اور اس نے کہا کہ رات کو وہ خود چھوڑ جائے گی۔ یہ سن کر میں بڑا خوش تھا، میری تو دلی مراد پوری ہو گئی تھی، اور ویسے بھی میں چاہتا تھا کہ اب میں اپنا مقصد پورا کروں، اور اندر ہی اندر مجھے کہیں یہ بھی ڈر تھا کہ اگر مزید اس کے ساتھ کچھ دن رہا تو کہیں مجھے سے سچ میں محبت نہ ہو جائے، اور یہ بھی جانتا تھا کہ میں اس کی برادری کا نہیں ہوں تو مسئلہ بڑھ جائے گا اور مجھے یہاں رہنا بھی نہیں تھا، مجھے واپس اپنے شہر جانا تھا۔ وہ پھر میری حویلی میں میرے پاس موجود تھی۔ میری بڑی سی حویلی دیکھ کر وہ کہنے لگی کہ یہ تمہاری حویلی ہے؟ میں نے کہا ہاں میری ہے۔ تو وہ کہنے لگی تو بڑا امیر ہے؟ میں نے کہا ہاں میں بہت امیر، میرے پاس بہت پیسہ ہے۔ پھر میں نے اسے ایک گہرے گلے والی چست سی میکسی دی جو اوپر سے چست تھی اور نیچے سے کافی کھلی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ پہلے اپنے کپڑے بدل کر یہ میکسی پہن لو۔ تو وہ میکسی دیکھ کر کہنے لگی کہ میں یہ سب نہیں پہن سکتی۔ میں نے کہا یہاں تمہارا باپ اور بھائی نہیں ہے، چلو شاباش اسے پہنو، پھر میں تمہیں ہوٹل لے کر جاؤں گا۔ میں تمہیں اس برقعے میں ہوٹل میں تھوڑی لے کر جاؤں گا، بہت برے لگے گا، اور جہاں میں تمہیں لے کے جا رہا ہوں وہاں تمہارا باپ بھائی کبھی بھی تمہیں نہیں دیکھ سکتے۔ میری بات سن کر وہ کچھ نروس سی تھی، لیکن اس نے وہ میکسی پہن لی۔ وہ اس بلیو میکسی میں وہ کسی سلطنت کی شہزادی لگ رہی تھی، لیکن
اس نے بالوں میں کیچر لگا رکھا تھا، وہ نہیں اتارا تھا۔ میں نے اسی لڑکی سے کہا کہ اسے اچھی طرح سے تیار کر دو، تو اس لڑکی نے ہیر کا میک اپ بھی کر دیا۔ میں اسے اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا کر ایک بہت بڑے ریسٹورینٹ لے گیا، جو کہ گاؤں سے کچھ بیر کی سائڈ پہ بنا ہوا تھا۔ کافی بڑا اور خوبصورت تھا۔ وہ دیکھ کر تو جیسے ہیر کی آنکھیں چاند جاسی گئی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں اسے اتنے بڑے ریسٹورینٹ میں لاؤں گا۔ ہر ٹیبل پر کینڈل رکھنے کی وجہ سے پورے ریسٹورینٹ میں مدھم سی روشنی تھی۔ میں نے ایک کونے کا ٹیبل بک کیا تھا۔ وہ بڑی خوش تھی۔ میں نے کہا کیا آرڈر کروں تمہارے لیے؟ تو وہ کہنے لگی مجھے کیا پتا، میں نے کبھی ہوٹل کے کھانے تھوڑی کھائے ہیں۔ میں نے پیزا آرڈر کیا تھا اور کچھ اٹالین فوڈ۔ میں نے کہا تم یہ کھا کر دیکھو، اگر تمہیں یہ پسند نہیں آیا تو تمہارے لیے کچھ اور آرڈر کر دوں گا۔ میں نے پیزے کا ایک سلائس لیا اور اس کی پلیٹ میں ڈال دیا، لیکن فورک اور نائف کی مدد سے پیزا کیسے کھایا جاتا ہے یہ شاید اسے نہیں آتا تھا۔ میں نے پہلے اس کی طرف دیکھا، پھر اسے سمجھانے لگا، لیکن اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ میں یہ نہیں کھا رہی، پتہ نہیں کیا ہے کہ نان کے اوپر سبزیاں ڈالی ہوئی ہیں۔ میں نے فورک اور نائف ایک طرف رکھی اور پیزے کی سلائس اٹھایا اور اسے کھانے لگا۔ میں نے کہا ایسے کھاؤ، پھر اس نے ایک سلائس ایسے کھایا تھا۔ میں نے کہا آپ بتاؤ کیسا ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ کھانے میں تو مزے کا ہے۔ اسی طرح اس نے باقی بھی کھانا کھایا تھا، لیکن اپنے اسی دیسی انداز میں۔ بہرحال کھانا کھانے کے بعد میں نے کہا کہ میں تمہیں ایک اور قیمتی تحفہ دینا چاہتا ہوں، اور آج تم سے ایک قیمتی تحفہ لینا بھی چاہتا ہوں۔ وہ میری بات سن کر کچھ نروس ہوئی تھی۔ میں نے جیب سے ایک مخملی ڈبیا نکالی اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کے اندر ایک سونے کی بریسلٹ تھی۔ میں نے وہ اس کی کلائی میں پہنا دی تھی۔ تو وہ کہنے لگی یہ کیا ہے؟ میں نے کہا سونے کی ہے۔ تو وہ گھبرا کر کہنے لگی نہ بابا نہ، میں یہ نہیں لے سکتی۔ میں نے کہا کیوں نہیں لے سکتی؟ تو وہ کہنے لگی کہ میرے ابا پوچھیں گے کہ اتنا مہنگا تحفہ کس نے دیا ہے، تو میں انہیں کیا جواب دوں گی؟ میں نے کہا تم اسے اتار کے سنبھال کے رکھ لینا، تمہارے ابا کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن یہ تو تمہیں لینا ہی پڑے گا۔ یہ سن کر وہ مسکرانے لگی۔ وہ بار بار اپنی گوری کلائی دیکھنے لگی اور میں اسے دیکھ رہا تھا۔ میں اسے بڑی بےتاب نظروں سے دیکھ رہا تھا، لیکن میں اس کے ساتھ کچھ بھی زبردستی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جتنے تحفے میں اسے دے چکا تھا، میرا مقصد یہی تھا کہ اب اصل مقصد کی طرف ہوں، اور مجھے لگا کہ وہ بھی اب اعتراض نہیں کرے گی، لیکن وہ مجھ سے کافی تحفے لے چکی تھی۔ وہ بہت خوش تھی۔ میں نے اسے کہا کہ کچھ اور کھانا ہے تو منگواؤں تمہارے لیے؟ تو وہ کہنے لگی نہیں کافی کہ یہ سب۔ پھر میں نے اس کے لیے آئس کریم منگوا لی، اور پھر ہم نے جب وہ کھا لی تو میں نے کہا کہ میں نے اسی ریسٹورینٹ کے اوپر ہوٹل میں ایک کمرہ بھی بک کروایا ہے۔ چند گھنٹوں کے لیے میری بات سن کر وہ کچھ متغیر ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ ہوٹل کا کمرے سے کیا مطلب ہے تمہارا؟ تو میں نے کہا ہوٹل کا کمرہ ویسا ہی ہوتا ہے جیسے گھر کا کمرہ ہوتا ہے۔ تو وہ کہنے لگی اچھا، یہاں پر کمرے بھی ملتے ہیں؟ تو میں نے کہا ہاں، مسافروں کے لیے یہاں کمرے بھی ملتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگی لیکن تمہاری تو اپنی حویلی ہے، تو پھر تم نے کمرہ کیوں لیا ہے؟ میں نے کہا تمہارے لیے، کچھ دیر بیٹھیں گے اور باتیں کریں گے۔ میری بات سن کر وہ خوش ہو گئی تھی۔ پھر وہ میرے ساتھ ہوٹل کے کمرے میں بھی چلی گئی۔ کمرہ کافی کشادہ تھا اور خوبصورت تھا۔ وہ کمرے کو دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہی تھی۔ جب میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور پھر اسے لاک کر دیا، روم لاک ہوتے ہی وہ مجھ سے کہنے لگی اب تم نے جو مجھ سے باتیں کرنی ہیں فٹافٹ کر لو، پھر اپنی سہیلی کو کہنا مجھے میرے گھر چھوڑائے۔ میں نے کہا اتنی جلدی کیا ہے؟ یہ کہتے ہوئے میں نے اپنی شرٹ کے اوپر کے بٹن کھول لیے تھے۔ یہ دیکھ کر وہ کچھ گھبرائی تھی۔
میں نے کہا کہ اس میگزین میں تو لگتا ہی نہیں کہ تم کوئی جہل گوار قسم کی لڑکی ہو، ایسا لگ رہا ہے کہ تم ایک ماڈل ہو۔ یہ کہہ کر میں اس کے پاس کھڑا ہو گیا تو وہ کہنے لگی کہ یہ ماڈل کون ہوتی ہے؟ تو میں نے کہا ماڈل وہ ہوتی ہیں جن کی تصاویر رسالوں میں چھپتی ہیں اور دنیا انہیں دیکھتی ہے، سب پاگل ہو جاتے ہیں۔ اگر اس وقت تم کسی ماڈلنگ شو میں ریمپ پر کیٹ والی کیٹ واک کر رہی ہوتی تو تمہیں پتہ چلتا کہ لڑکے تمہیں دیکھ کر کتنی سیٹیاں بجائیں گے، تمہارے حسن کو دیکھ کر کتنی داد دیں گے۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اس کے بالوں سے کیچر اتار کر ایک طرف پھینکا تھا۔ اس کے بال کھل گئے تھے، بال زیادہ لمبے نہیں تھے، بس کندھے سے کچھ نیچے تک تھے، لیکن تھے بہت سلکی۔ پھر میں نے اسے سوچنے کا موقع تک نہیں دیا اور اس کو بازو سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا تھا۔ جیسے ہی وہ میرے سینے سے آ کر لگی تو میں نے اس کی کمر پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر اسے اپنی جانب کھینچا تھا۔ پھر میں نے کوئی بھی فاصلہ نہیں چھوڑا تھا۔ وہ تو یوں تھی کہ جیسے اس کے چہرے سے سارا خون نچوڑا گیا ہو۔ اس کا چہرہ یکدم سفید ہو گیا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ ہٹو پیچھے۔ میں نے کہا کہ کیا ہوا ہے؟ اتنے تحفے دیے ہیں تمہیں، میں نے موبائل دیا ہے، سونے کی بریسلٹ دی ہے، یہ سب چیزیں مفت کی تو نہیں آتی نا۔ وہ اپنا آپ منہ سے چھڑوانے لگی۔ میں نے اسے کہا کہ تم اتنے نخرے کیوں دکھا رہی ہو؟ یہ ڈیٹ پر آتے ہیں نا تو یہ سب کچھ ہی ہوتا ہے۔ تو وہ کہنے لگی ڈیٹ؟ جی ڈیٹ کیا ہوتی ہے؟ اب وہ کہنے لگی کہ مجھے چھوڑو ورنہ میں شور مچا کے سب کو اکٹھا کر لوں گی۔ اس کی بات سن کر میں نے اس کے کمر سے ہاتھ پیچھے کیے تھے، وہ مجھ سے پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے کہا دیکھو، کوئی بھی لڑکا کسی لڑکی کو قیمتی تحفے یوں نہیں دیتا، وہ بدلے میں اسے بہت کچھ بھی مانگتا ہے۔ وہ کہنے لگی میں تمہاری بات کا مطلب نہیں سمجھتی۔ میں نے کہا سیدھا صاف مطلب ہے، مجھے تمہارا وقت چاہیے۔ ظاہر ہے اتنے قیمتی تحفے میں نے تمہیں یوں ہی تو نہیں دیے نا، اس لیے دیے ہیں تاکہ میری بات اب یہیں تک پہنچی تھی کہ وہ شاید میری بات کا مطلب سمجھ چکی تھی، اس لیے ایک زوردار تھپڑ اس نے میرے گال پر مارا تھا۔ میں تو یہ توقع ہی نہیں رکھتا تھا۔ وہ کہنے لگی تجھے کیا لگتا ہے کہ میری عزت اتنی کم ہے کہ تیرے گنتی کے 4 تحفوں کی وجہ سے میں اپنی عزت تجھ پر لوٹا دوں گی؟ نہیں چاہیے تیرے یہ تحفے۔ اس نے وہ بریسلٹ اپنی کلائی سے اتاری اور میرے منہ پر پھینکی۔ وہ کہنے لگی یہ پکڑ، رکھ اپنا تحفہ اپنے پاس، ہیر لعنت بھیجتی ہے تیرے ایسے تحفوں پر جس کے بدلے اسے اپنی عزت بیچنی پڑے۔ میں نے کہا اے لڑکی، یہ شرافت کا لبادہ کسی اور کے سامنے اوڑھنا، تم کیا سمجھتی ہو؟ میں تمہیں یہاں صرف کھانا کھلانے کے لیے لایا تھا۔ کوئی بھی لڑکا مفت میں کچھ نہیں کھلاتا، نہ ہی کسی لڑکی پر مفت میں مہربانیاں کرتا ہے۔ جتنا پیسہ وہ کسی لڑکی پر لگاتا ہے نا، اتنا اسے وصول بھی کرتا ہے، اور میں تم پہ بہت پیسہ لگا چکا ہوں۔ اس نے اپنے پرس سے موبائل نکالا اور بیڈ پر پھینک دیا۔ ساتھ میں اس کے پرس میں نے وہ پرفیوم دیکھا جو میں نے اسے دیا تھا، اس نے وہ بھی پھینک دیا۔ پھر اپنی پرس سے 5,000 کا نوٹ نکال کر میرے ہاتھ پکڑا دیا اور میری ہتھیلی پر رکھ دیا۔ پھر مجھ سے کہنے لگی یہ تیرا وہ کھانا جو تو نے مجھے کھلایا ہے، اور کانچ کی چوڑیوں کے بعد اب تیرا میرا حساب ختم۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تیری سوچ اتنی گھٹیا بھی ہو سکتی ہے۔ ہم لڑکی بکاؤ مال نہیں ہوتی، نہ ہی بکنے والی چیز ہوتی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ ہوٹل کے کمرے سے جا چکی تھی۔ میں اس لڑکی کو دیکھتا رہ گیا تھا۔ میں تو سمجھتا تھا کہ ہر لڑکی بکاؤ مال ہوتی ہے، بک جانے والی، لیکن وہ تو میرا سب کچھ میرے منہ پہ مار کے جا چکی تھی، یہاں تک کہ کھانے کے پیسے بھی وہ مجھے واپس کر کے جا چکی تھی۔ پھر میں اپنی حویلی میں آ گیا۔ تھپڑ کھانے کے بعد مجھے اس لڑکی پر غصہ آنا چاہیے تھا، لیکن آ نہیں رہا تھا۔ برا لگنا چاہیے تھا، لیکن برا بھی نہیں لگ رہا تھا۔
مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے اس لڑکی پر غصہ آ کیوں نہیں رہا۔ وہ میری بےعزتی کر کے گئی تھی۔ بہرحال کہیں نہ کہیں اس کی باتیں میرے دل میں چپ کے رہ گئی تھی۔ میں نے جلد از جلد حویلی خالی کرنے کے لیے کہہ دیا۔ سارا سامان میں کوڑیوں کے باؤ بیچ چکا تھا۔ کچھ کاغذات اور کچھ پرانی ڈیریاں تھیں جو میرے ملازم نے مجھے پکڑائی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ صاحب جی، یہ سب بڑی بیگم صاحبہ کے لاکر میں سے نکلی ہیں۔ میں نے کہا کہ میں ان کا کیا کروں؟ تو وہ کہنے لگا بڑی بیگم صاحبہ 10 جماعتیں پاس تھی جی، اور انہیں ڈیری لکھنے کا بھی بہت بڑا شوق تھا۔ میں نے کہا میرے نزدیک نہ تو عورت کی کوئی اہمیت ہے اور نہ ہی اس عورت کی چیزوں کی اہمیت ہے، پھینک دو اسے کچرے میں۔ وہ کہنے لگا صاحب جی، ایک بار پڑھ لیں، آپ کی کافی غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی۔ صاحب جی کی وفات کے بعد یہ ڈیری میرے ہاتھ لگی تھی۔ جب میں نے پڑھی تو مجھے یہ افسوس ہونے لگا کہ کاش یہ ڈیری میرے ہاتھ پہلے لگ جاتی تو صاحب جی بھی سچائی کو جان جاتے، لیکن میرے خیال سے آپ کو یہ پڑھنا چاہیے تاکہ آپ کو بھی سچ کا پتہ چل جائے۔ میں نے کہا کون سا سچ ہے اس ڈیری میں؟ وہ کہنے لگا ڈیری پڑھیں گے تو سب سمجھ آ جائے گا۔ میں نے وہ سب اس سے لے لیا اور وہ کاغذات دیکھنے لگا۔ وہ کسی پرانے گھر کے کاغذات تھے، لیکن جو کاغذات تھے وہ میرے باپ کے نام نہیں تھے، پتہ نہیں کس کے نام تھے۔ ملازم ساتھ ہی کھڑا تھا تو وہ کہنے لگا کہ صاحب جی، میں آپ سے ونتی کرتا ہوں، اس ڈیری کو ضرور پڑھیے گا، بنا پڑھے بغیر سے پھینکیں گا نہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ ڈیری اور کاغذات لے کر شہر واپس آ گیا تھا۔ گاؤں سے مجھے کوئی تعلق نہیں رکھنا تھا۔ گھر آ کر وہ ڈیری اور کاغذات میں نے اپنے سائڈ ٹیبل کے دراز میں پھینک دیے تھے۔ میں کافی تھک چکا تھا، اس لیے سونے کے لیے لیٹ گیا، لیکن خوابوں میں وہی لڑکی مجھے نظر آنے لگی تھی۔ اس کی آنکھیں، اس کا چہرہ، اس کی خوبصورتی اور پھر اس کی باتیں میرا چین چرانے لگی تھی۔ بہرحال میں نے اس کی یادوں سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کی، لیکن میرے لیے یہ سب کچھ مشکل سا ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے دوبارہ بابا کے آفس کو جوائن کر لیا، پھر بھی چین نہیں آیا۔ ایسا لگنے لگا تھا جیسے وہ لڑکی میرے لیے عام سی لڑکی نہیں ہے، بلکہ کچھ خاص ہو گئی ہے۔ ایک بار میں بہت رات کو سگریٹ پہ سگریٹ پیے جا رہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میں اس لڑکی کو بھول جاؤں، کیونکہ اس کا حصول میرے لیے بھی مصیبت بن سکتا تھا، اور اس لڑکی کے لیے بھی، کیونکہ اس کے خاندان میں ایسی لڑکیوں کو بد کردار کہا جاتا تھا اور انہیں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا جو کہ کسی غیر مرد سے تعلقات رکھتی ہوں۔ میری ماں کے ساتھ بھی تو ایسا ہی ہوا تھا۔ جب یہ پتہ چلا تھا کہ اس کا غیر مرد سے تعلق ہے اور میرے باپ نے اسے ایک غیر مرد کے ساتھ کمرے میں دیکھا تھا تو پنچایت نے میری ماں کو زندہ دفن کر دیا تھا۔ میں اس وقت 5 سال کا تھا اور بہت رو رہا تھا، کیونکہ مجھے اپنی ماں سے محبت تھی اور یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ میری ماں کا جرم کیا تھا۔ وہ تو جب میں بڑا ہوا تو بابا سے پتہ چلا، پھر مجھے اپنی ماں سے نفرت ہونے لگی تھی۔ پتہ نہیں مجھے کیا سوجی کہ میں نے سگریٹ ایش ٹرے میں بجایا اور سائڈ ٹیبل کے دراز سے وہ ڈائری نکالی اور پڑھنی شروع کر دی۔ اور پھر جیسے جیسے میں ڈائری پڑھتا جا رہا تھا تو میرے ہوش تو اڑنے ہی لگے تھے، کیونکہ